الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، پچھلے اتوار کو ہم نے عرض کیا تھا آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے احوال، دنیا کے حالات، اس وقت کا معاشرہ، اس کے خد و خال کیا تھے. عرض کیا تھا کہ اس وقت وہاں شرک کا دور تھا، تصویر سازی اور مجسمہ سازی تھی. مجسمے بنائے جاتے تھے، تصویر سازی تھی، تصویریں جسے کہیں کہ بنائی جاتی تھی. اور عرض کیا تھا کہ شراب نوشی تھی، لوٹ مار کی کثرت تھی، بچیوں سے نفرت تھی، کتوں سے بڑا پیار تھا. کتوں سے بڑا پیار تھا، بچیوں سے نفرت ہوتی تھی. سود کی کثرت تھی اور عورت اپنا حسن و جمال کا اظہار کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے دور کو دو جملوں میں ذکر کر دیا کہ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات یہ تھے. اذ کنتم اعداء، تمہاری آپس میں دشمنیاں تھیں. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، ہلاکت تک پہنچ گئے. یہ اس پورے دور کی تصویر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو دنیا جس حالت میں تھی، تو قرآن نے اس کا تذکرہ ان دو جملوں میں کر دیا. اذ کنتم اعداء، تمہارے آپس میں لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، دشمنیاں تھیں، نفرتیں تھیں. اذ کنتم اعداء، قبائلی جھگڑے بھی تھے، نسلی جھگڑے بھی تھے، قومی جھگڑے بھی تھے، ذاتی جھگڑے بھی تھے، جھگڑے ہی جھگڑے تھے. اذ کنتم اعداء، ایک دوسرے کے دشمن تھے. اور تمہاری زندگی یہ تھی کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بالکل جہنم کے کنارے کھڑے تھے. سبحان اللہ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ نے تمہیں نعمت دے دی، ہدایت کا تحفہ دے دیا. پھر کیا ہوا؟ تمہیں اللہ کے نبی کی شکل میں جو نعمت ملی ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں شیر و شکر ہو، بھائی بھائی ہو. رنگ کے، نسل کے، قبائل کے، ذاتیات کے، قومیت کے سارے بت گر گئے. تم سب یکجان ہو گئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبتیں، الفتیں، آپس کا اتفاق یہ آ گیا.
الفتیں اور محبتیں آ گئی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالو نا اور چاہو کہ تمہارے اندر الفت اور محبت آ جائے، نہیں آ سکتی. یہ تو اس نعمت کے بدولت آئی، یہ تو اس نعمت کے بدولت آئی، ورنہ ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ تمہارے دل کے اندر ایک دوسرے کی الفت اور محبت اور تمہارے آپس میں اتفاق آ جائے، نہیں آ سکتی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تمہارے اندر الفت اور محبت آ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے سب نفرتوں کا شکار تھے. آپ کی زندگی کی بدولت، آپ کے اخلاق کے بدولت، آپ کی سنتوں کے بدولت، آپ کی مبارک اسوہ حسنہ کی بدولت تمہارے اندر الفت اور محبت. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محبتیں آ گئی. اور میرے عزیزو، سنت میں طاقت ہے، نبی کے طریقے میں آج بھی یہ طاقت ہے. اگر مسلمانوں میں آ جائے تو مسلمانوں میں اتفاق آ جائے. لیکن جہاں دین سے ہٹے یا جہاں بدعات کا ارتکاب ہوا وہاں پھر نفرتیں ہوں، وہاں پھر مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. جو چیز جہالت کی وجہ سے ہو یا فرقہ پرستی کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جو چیز جہالت کی وجہ سے ہو، تعصب کی وجہ سے ہو، فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی کہہ دے نا میاں یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں ہے، یہ کام حضور نے نہیں کیا، یہ چیز صحابہ نے نہیں کی، یہ چیز تابعین نے نہیں کی، اہل سنت والجماعت کے جو بڑے 4 ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی زندگی میں نہیں. سائے ستہ کی احادیث میں کہیں صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن جہالت، فرقہ پرستی، تعصب، اس سے امت ٹوٹتی، اس سے امت میں تقسیم ہوتی ہے. سنت میں مسلمان نہیں تقسیم ہوتے. نبی کی زندگی سے امت نہیں تقسیم ہوتی، نبی کی محبت میں بھی امت تقسیم ہوگی. تقسیم تو ہوگی جب دین میں اضافہ ہوگا. جو چیز دین میں نہیں، جب ہم اس کو دین بنائیں گے تب یہ امت تقسیم ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو فرمانے لگے میں اپنی امت کے لیے 2 عید مقرر کرتا ہوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اب امت میں کوئی کہہ دے کہ میاں میں 1 مناؤں گا، 2 نہیں مناؤں گا، تو امت تقسیم ہوگی نہیں ہوگی؟ اور کوئی کہہ دے میں 3 مناؤں گا، بتاؤ تب بھی تقسیم ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی کہے گا میں 4 مناؤں گا، تب بھی تقسیم ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن 2 میں تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا کوئی مسلمان تقسیم نہیں ہوگا نا، سب 2 منائیں گے. نبی کے طریقے میں تو تقسیم نہیں ہے. جب کوئی کہہ دے نہیں 2 نہیں 1 ہے،
مسلمان تقسیم ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں میں یہ کہہ دے گا دونوں تین ہیں، مسلمان تقسیم ہو جائیں گے. آدھے لوگ کیک کاٹ رہے ہیں، آدھے لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، آدھے نہیں پڑھ رہے، تقسیم ہو جائیں گے. یہ تقسیم ہو جائے گی. سنت سے امت نہیں تقسیم ہوتی. سبحان اللہ. اور نبی سے محبت میں، نبی سے تعلق میں امت تقسیم ہو جائے، مسلمان تقسیم ہو جائے. میرے عزیزوں سچ بتاؤں، کچھ لوگ تو بیچارے جہالت میں، فرقہ پرستی میں، تعصب میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن شاطر باطل، جو باطل شاطر ہے وہ مسلمانوں میں ان بدعات کو فروغ دیتا ہے تاکہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں. آج دیکھو نا، مسلمان کسی بھی اسلام کے حکم کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے. تقسیم جو ہے، کسی بھی باطل کے خلاف اکٹھے نہیں ہو سکتے. کتنا بڑا کفر سامنے آ جائے، مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ تقسیم جو ہے، کہیں جماعتی تعصب ہے، کہیں فرقہ واریت کی پرستی ہے، کہیں بدعات کے خرافات ہیں. تقسیم ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہمارے پیارے نبی تو دنیا میں آئے تھے اس لیے کہ آپ کا دین دنیا پہ غالب آ جائے، لیکن مسلمان ایک ہوں تو اس محنت میں لگے نا. ان کو تو آپس ہی سے فرصت نہیں ہے. شاطر باطل مسلمانوں میں یہ بدعات کو فروغ دیتا ہے. دیکھو نا، کتنا بھی بے دین مسلمانوں کا حکمران ہوگا، بدعات کو وہ بھی فروغ دے رہا ہوگا، بدعات کی وہ بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہوگا. باطل سے باطل حکمران بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوگا، لیکن نبی کی دین کی حوصلہ افزائی نہیں کرے کہ آج دنیا میں، اسلامی دنیا میں، مسلمانوں کے ملکوں میں نبی کا دین کا سب سے بڑا حکم نماز، اس کو فروغ دو نا. نبی کی زندگی کی سچائی، اسے فروغ دو نا قومی سطح پہ. نبی کی زندگی کا حیا، اسے قومی زندگی پہ فروغ دو. یہ نہیں دیں گے. نبی کے دین کے لائی ہوئی حدود فروغ دو، نہیں دیں گے. بے دین سے بے دین حکومت بدعات کو فروغ دے گی تاکہ مسلمانوں میں تقسیم ہو، نفرتیں بڑھیں. آج کی دنیا تو بہت جدید دنیا ہے. سالوں پہلی تاریخ بھی آپ آسانی سے آج نکال سکتے ہیں، صدیوں پہلی تاریخ بھی آج نکال سکتے ہیں. تو قرآن میں، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے، یہ بات تو طے ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ صبح کا وقت ہے، لیکن یہ تاریخ بنتی ہی نہیں کہ پیر کا دن بھی ہو اور 12 ربیع الاول بھی ہو. تو میں عرض کروں، تاریخیں نکالنا بھی آسان ہے نا. 5 صدیاں پہلے بھی آپ تاریخ نکال سکتے ہیں. وہ 9 تاریخ بنتی ہے، تب پیر کا دن بنتا ہے. وہ تاریخ بنتی نہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک باسعادت یہ طے ہے کہ فجر کے وقت ہوئی، جب صبح پھوٹ رہی تھی، اور وہ دن اتوار کا تھا، پیر کا دن تھا، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہ 3 باتیں آتی ہیں. ربیع الاول کا مہینہ تھا،
پیر کا دن طے ہے اور وہ فجر کا وقت. تو آپ کی ولادت کی نسبت کس سے ہے بھائی؟ فجر سے بھی ہے. آپ کی ولادت کی نسبت پیر کے دن سے بھی ہے. آپ کی ولادت کی نسبت ربیع الاول سے بھی ہے. تو پھر برکت کا وقت تو روز فجر کا ہوا نا. پھر تو مبارک گھڑی روز ہر پیر کا دن ہوا نا، ہر پیر کا دن. صرف ربیع الاول ہی کیوں؟ آپ کی پیدائش تو صبح کے وقت ہوئی، تو پھر ہر 24 گھنٹے کے بعد. آپ کی ولادت تو پیر کے دن ہوئی، پھر ہر 7 دن کے بعد، 1 سال کے بعد کیوں؟ اور اگر 1 سال کے بعد کرنی ہی ہے تو پھر مہینے میں 4 دن، کہ صبح بھی ہو، پیر بھی ہو، ربیع الاول بھی ہو. مہینے میں 4 تاریخیں آتی ہیں. صبح بھی ہو، پیر بھی ہو، ربیع الاول بھی ہو. یہ تو کسی عقل کے پیمانے میں بھی نہیں آتی، نقل میں تو ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رہے، آپ نے تو کوئی اہتمام نہیں کیا. پھر حضرت ابو بکر کی خلافت رہی، آپ نے تو کوئی اہتمام نہیں کیا. حضرت عمر کی خلافت ہوئی، آپ نے تو کوئی اہتمام نہیں کیا. حضرت عثمان کی خلافت ہوئی، کوئی اہتمام نہیں. حضرت علی کی خلافت ہوئی، کوئی اہتمام نہیں ہوا، رضوان اللہ علیہ اجمعین. حضرت حسن کا دور آیا، حضرت معاویہ کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر تبع تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، کہیں اہتمام نہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں جن کی عمریں بڑی ہیں، جو 70 سال کے ہیں، 60 سال کے، انہیں بھی اندازہ ہے کہ 60 سال پہلے ہمارے ہاں بھی یہ رنگ نہیں تھا. ہمارے ہاں بھی یہ رنگ نہیں تھا. اور بدعت کی شان ہی یہی ہے کہ وہ ہر زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، سنت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. صدیاں گزر گئی، سنت ایک جیسی رہے گی. جو دین میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہر زمانے میں اس کی شکل نہیں ہوگی، نیا رنگ ہوگا. پہلے کیک تو نہیں کاٹتے تھے، عیدی بھی نہیں دیتے تھے. پتہ نہیں وہ وقت کب آنے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہیں عید کی نماز بھی شروع نہ ہو جائے. تو افسوسناک صورت یہ ہے کہ اس سے مسلمان تقسیم ہوتا ہے، اور دین کی صحیح شکل جو مسلمانوں کی غلبی کی وجہ ہے، جو مسلمانوں کے اتفاق کی چیز ہے، وہ ایسا ایسا پیچھے جا رہی ہے. نبی کی سنتوں سے مسلمان تو ایک ہوتا ہے. نبی کے اخلاق سے یہ امت اتفاق کی طاقت میں آتی ہے، اس امت میں وحدت آتی ہے. تو ولادت کی نسبت تو صبح سے بھی ہے، پیر سے بھی ہے، ربیع الاول سے بھی ہے. تو پھر کسی ایک صرف ربیع الاول کس معنی میں؟ لیکن جو دیکھا دیکھی، میں نے عرض کیا نا، یا تو جہالت ہے، یا فرقہ پرستی ہے، یا تعصب ہے، اور اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دلیل کی ضرورت ہوتی ہے سنت کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اور باطل کی میں عرض کر رہا ہوں، پوری محنت ہے کہ مسلمانوں میں فرقوں میں تقسیم کر کے، گروہوں میں تقسیم کر کے اتنا تقسیم کر دو کہ جب ان کے سامنے کوئی کفر بھی آئے تو یہ متحد نہ ہو سکے. یہ اس کفر کو مٹانے کے لیے آپس میں ایک نہ ہو سکیں. ہمیں اللہ نے یہ ملک دیا، وحدت کی برکت سے ملا. اس ملک میں قادیانی کافر کہلائے گئے آئین میں
یہ مسلمانوں کے اتفاق کی برکت تھی، اتحاد کی برکت تھی۔ وہاں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ہر طبقے کے بزرگان دین تھے، لیکن سب میں آپس میں اتفاق۔ لیکن اس قسم کی خرافات سے، بدعات سے مسلمانوں میں نفرت پیدا ہوتی، مسلمان تقسیم ہوتے۔ اور قرآن نے بتایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تمہارے پاس نبی کی زندگی نہیں ہوتی تمہارے اندر دشمنیاں ہوتی، تم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے۔ جہاں تمہارے بیچ میں نبی کی زندگی آئی تمہارے اندر الفت اور محبت ہو۔ نبی کی محبت سے، نبی کی اطاعت سے نفرتیں نہیں ہوتی، مسلمان ایک ہوتا ہے، مسلمانوں میں وحدت آتی ہے، اتفاق آتا ہے۔ نفرت وہاں آتی ہے میرے عزیزو جب مسلمان اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتے۔ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، کوئی کہہ دے میاں آج میرا بڑا جی چاہ رہا ہے 3 کے بجائے 4 پڑھ لوں، اب 4تھی رکعت میں اس نے کوئی غلط تو نہیں کیا، فاتحہ پڑھی، 2 سجدے بڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا میں اضافہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑا، لیکن سب پیچھے سے کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی۔ اب واقعتاً نماز نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ ارے میاں میرے نبی کا طریقہ نہ رہا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد نہیں ہے۔ کوئی چیز عبادت تب بنے گی، ثواب تب بنے گی، اس پہ اجر و ثواب تب ملے گا جب اس میں 2 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص۔ دوسری چیز اس میں شریعت کا طریقہ موجود، نبی کی سنت موجود ہو، وہ عمل صحابہ نے کیا ہو رضوان اللہ۔ اگر اخلاص نہیں، ریاکار ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے لیکن ریاکار ہے، تب بھی وہ نیکی نہیں، تب بھی وہ عبادت نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اس میں شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے اس کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا، کتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہ بوسہ دینے کے لیے جائے اور دوسروں کو دھکا دے کے جائے، تکلیف دے کے جائے، اجر تو دور کی بات ہے، گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ اب بظاہر وہ نیکی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کی نبی کا طریقہ نکل گیا، عبادت نہیں رہی، نیکی نہ رہی۔ تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، یہ میری دنیا آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے خوب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس انداز سے محبت کا اظہار تو نہیں کیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ اپنی زندگی کا ہر عمل آپ کے عمل سے ایسا میل کھا رہا تھا ان کا، اور اپنی زندگی آپ کی زندگی میں ایسی ڈال لی کہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ اسوہ اسے کہتے ہیں، اسوہ حسنہ۔ دیکھتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھے اپنا پیارا حبیب بہت پسند ہے۔ جو میرے محبوب کا دیکھا ہوا عمل کرتا چلا جائے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ ان کی ہر ادا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا نمونہ تھی، آپ کی اطاعت تھی۔ حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی ہیں، مکہ مکرمہ گئے مدینہ سے، تو ان کا وہاں ایک عورت سے تعلق تھا زمانہ جاہلیت میں، اناق نامی ایک خاتون تھی، اس سے تعلق تھا۔ تو وہاں گئے تو اس سے ملاقات ہوئی، اس نے بلایا، اپنا تعلق جتلایا، اپنے تعلقات یاد دلائے۔ تو یہ صحابی رسول فرمانے لگے سب ٹھیک ہے، لیکن اب تیرے اور میرے درمیان میری نبی کی زندگی حائل ہے، اب میں آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو وہ کہنے لگی شادی کر لو۔ کہا ٹھیک ہے میں سوچوں گا، لیکن اللہ کے نبی سے پوچھوں گا۔ مدینہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس ازمائش میں آ گیا ہوں۔ تو آپ نے پھر اللہ کا پیغام سنایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ۔ ایمان والا مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتی، ایمان والا مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، جذبات، خواہشات، لیکن سب کچھ نبی کی اطاعت سب سے آگے، سب کچھ قربان، سارے جذبات، ساری خواہشات نبی کی اطاعت کے مقابلے میں سب قربان، سب سے دستبردار۔ اور ایسے اطاعت شعار تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان میں یہ آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ ابھی اندر داخل ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے یہ الفاظ کانوں میں پڑے تو آگے قدم کیسے بڑھے، وہیں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اندر بلایا اور ان کی تعریف فرمائی، ایسے جانثار، ایسے آپ پر فدا۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے، رستم کا دربار ان کا جرنیل تھا، شاہانہ زندگی اس دربار کی، تو اس نے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا۔ جب پیش کیا تو کچھ چیز نیچے گر گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اسے اٹھا لو، ہو سکتا ہے ساری برکت اس میں ہو۔ تو جیسے ہی آپ اٹھانے لگے تو کسی نے کونی ماری۔ کیا کہیں گے لوگ؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی کی عظمت، یہ ہے نبی سے عقیدت، یہ ہے نبی کا حق کہ کہیں دنیا میں چلے جاؤ اپنی وضع نہ بدلو، اپنی شکل و صورت نہ بدلو، اپنے طور طریقے نہ بدلو، زمانے سے مرعوب نہ ہو۔ تمہارے نبی کے طور طریقوں میں تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے نبی کے طور طریقے میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی سعادت ہے۔ یہ محبت کا حق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی اس دنیا میں تشریف لائے، جس دن تشریف لائے، جس مہینے تشریف لائے، وہ بہت شان والا اور بڑی عظمت والا تھا، لیکن ویسی گھڑی پھر کبھی نہیں آئی، ویسا دن پھر کبھی نہیں آیا، ویسا مہینہ پھر کبھی نہیں آیا۔ اس کے ہم نام تو آیا دن، اس کے ہم نام مہینہ تو آیا، اس کے ہم نام وہ گھڑی تو آئی
لیکن اس شان والی گھڑی پھر کبھی نہیں آئی. وہ مقدس گھڑی تھی، وہ مقدس دن تھا، وہ شان والا مہینہ تھا، لیکن وہ وہی تھا بس. اگر سب کی شان ہے تو پھر ہر صبح کی شام ہونی چاہیے، پھر ہر پیر کی شان ہونی چاہیے. تو نبی سے سچی محبت کا تقاضا ہے میرے عزیزو، نبی کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پہ انہیں سفارت کی ذمہ داری دی. جاؤ مکہ والوں سے کہو ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم طواف کرنے آئے ہیں، طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. رات آپ اپنے بھتیجے کے یہاں ٹھہرے، اب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. جب صبح ہوئی، صبح کا وقت ہوا، مذاکرات کے لیے نکلے تو آپ کی ازار ٹخنوں سے اونچی تھی. بھتیجا کہنے لگا چچا، سرداران قریش کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی ازار نیچے ہوتی ہے. اب قریش کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے اس حالت میں جا رہے ہیں، مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی. تو عثمان فرما لگے ہاکذا ازار صاحبنا، میرے محبوب کی ازار تو ایسی تھی، جان پڑے نہ پڑے، دنیا کس نظروں سے دیکھے، میرے نبی کی ازار تو ایسی تھی. میرے نبی کا طریقہ تو یہی. ہاں میرے عزیزو، جب نبی کے دل میں عظمت ہوتی ہے نا تو اس کے طور طریقوں کی بھی عظمت ہوتی ہے، پھر اس کے طور طریقوں کی بھی عظمت ہوتی ہے. آدمی جب کسی جیسا بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کی شخصیت دل میں اترتی ہے نا، تب وہ اس کا آئیڈیل بنتا ہے نا. پہلے اس کی شخصیت دل میں بیٹھتی، عظمت آتی، پھر اس کے طور طریقے بھی آتے. ایسا ہی ہے. ہاں میرے عزیزو، کہ نبی کی عظمت دل میں بیٹھے، اس کی سچائی کیا ہے؟ نبی کے طور طریقوں کی زندگی بھی میرے پاس آ جائے، وہ بھی میرے ہاں اس کی بھی عظمت آ جائے، یہ سچائی ہے. آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں جن کو بار بار دیکھتے ہیں اور ان کے تذکرے سنتے ہیں، پھر ان جیسے کپڑے بھی پہن لیتے، ان جیسے بال بھی بنا لیتے، ان جیسے ان کے جسم پہ شٹ بھی آ جاتی ہے، اس جیسا اٹھنا بیٹھنا بھی ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، نبی کی سیرت پڑھیں، اپنے گھروں میں بھی نبی کی سیرت کے تذکرے ہوں. نبی کی زندگی تو پڑھیں نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی؟ اور خاص طور پہ اردو کتاب، اردو میں بھی ہے، انگریزی کے اندر بھی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول، پڑھنے کے لائق، آسان بھی ہے. اس میں آپ کی پوری عملی زندگی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. اسوہ رسول انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی. آدمی سرانے پہ رکھے اور اس کا مطالعہ کرتا رہے اور اس کو اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالتا چلا جائے. اسوہ رسول. اور ایک اور چھوٹی سی کتاب ہے علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، بہت ہی مختصر سی ہے. تو اپنے گھروں میں سیرت کی تعلیم، سیرت کے تذکرے، اپنی نبی کی زندگی کے تذکرے.
جب اللہ نے آپ حبیب صلوات والسلام کی شکل میں نعمت دی ہے نا، تو جب نعمت ملتی تو پھر خوشی ایک دن نہیں ہوتی، پھر اس نعمت کی خوشی مسلسل ہوتی ہے، صبح شام ہوتی ہے، رات دن ہوتی ہے، ہر ہفتے ہر مہینے ہوتی ہے، نعمت مل گئی ہے۔ پھر اس کی خوشی ہر گھڑی ہے، پھر اس کے لیے کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کسی کی کوئی قید نہیں، ہر وقت اس کا تذکر ہو اور ہر وقت اس ذات کے احسانات کا تصور ہو، اور جب یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے مختصر درود و سلام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ باہر تشریف لائے، صحابوں نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں خوش نہ ہو، جبرائیل امین نے آ کے بتایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو بھی آپ پہ درود و سلام بھیجے گا ایک بار تو اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا۔ تو اچھی بات تو یہ ہے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت نکال کر اکیلے بیٹھ کے اپنی نبی کی محبت، عظمت دل میں لے کر اور آپ کے احسانات کا تصور کر کے آپ پہ درود پڑھیں، کوئی وقت نکال، صبح شام رات دن، کوئی گھڑی نکال، آپ پہ درود پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہو اور پھر اللہ کی رحمت کے آپ مستحق بنیں گے، ورنہ جب یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ، حضرت نے پوری ایک کتاب لکھی ہے فضائل درود شریف، فضائل درود شریف، اور فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی مشکل آ جائے اور پریشانی ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھے، فرمایا اس کثرت کی کم از کم مقدار ہے 500 مرتبہ، فرمایا اگر اس کو اہتمام اور کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کی مشکل آسان فرما دے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور ہر بار آ رہی ہے۔ ہماری دعائیں بھی کیسی ہوتی ہیں، لیکن اگر درود و سلام کی شکل میں ہم نے دعا اللہ کے نبی کے حق میں کی تو یہ تو اللہ نے قبول کرنی ہے نا، یہ تو قبول ہونی ہی ہے، لیکن اس کی برکت سے درود پڑھنے والے کا کام بن جائے۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس انداز سے کریں، اس انداز سے کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا معیار یہی بتایا۔ آپ کا بہت پیارا شاگرد، آپ کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا انس رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے یوں کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی، فرمایا ان تقدر، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، آسان نہیں ہے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح شام ایسی گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برائی نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، تو بیٹے ایسا کریں۔
اور ساتھ فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرا طریقہ تو یہی ہے، میرا طریقہ تو یہی ہے، میرا اخلاق تو یہی ہے، میری عادت تو یہی ہے، میں اپنا دل اپنے مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف رکھتا ہوں۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور فرمایا مجھ سے محبت کا معیار کیا ہے، مجھ سے محبت کا معیار کیا ہے، میری محبت میں کون سچا ہے، اور یہ بتانے والے خود محبوب خدا ہیں، یہ بتانے والے خود محبوب خدا ہیں، خود بتا رہے کہ میری محبت کا معیار کیا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس کو میرے طور طریقوں سے محبت ہے نا، حقیقت میں اسی کو مجھ سے محبت ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا چچا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، وہ بہت جلدی انتقال فرما گئے۔ ان کے بھائی ابو لہب بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی اور انہیں پتہ چلا کہ میرے اس بھائی کے ہاں پیدائش ہوئی جس کا بھی انتقال ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں، اور جس باندی نے خوشخبری دی صوبیہ، خوشی میں اسے آزاد کر دیا، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ لیکن یہی چچا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زندگی کو تم اختیار کر رہے ہو یہ ناکامی اور جہنم کی زندگی ہے، اور جو میرے طریقے ہیں اور جو میں زندگی لے کے آیا ہوں اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی ہے، تو اسی چچا نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا، سب سے پہلے اسی چچا نے پتھر اٹھا کے مارا ابو لہب۔ کہاں؟ صوبیہ کو آزاد کر رہا، اور کہاں جب نبی کے طور طریقے کی بات آئی تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ ہاں میرے عزیزو، سود کے اڈے پہ کمکمے تو لگا دیں گے، سود نہیں چھوڑیں گے۔ عدالتوں کے دیواروں پہ چراغا تو ہو جائے گا، لیکن نبی کا عدل نہیں زندہ کریں گے، نبی کا عدل نہیں زندہ کریں گے، نبی کا انصاف نہیں زندہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ میری محبت کا معیار ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طور طریقوں کو پسند کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی نبی کی اداؤں کو تلاش کرو، سنتوں کو تلاش کرو، اخلاق کو تلاش کرو، اسے اپناؤ۔ یہ شفاعت کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ہو، اپنے گھروں میں تعلیم ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کے احسانات کا تصور کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام، درود و سلام، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور جس قدر ہم سنتوں کو فروغ دیں گے، مسلمان محبتوں سے گلشن میں جڑتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بدعات سے محفوظ فرمائے، جس سے مسلمان تقسیم بھی ہوتے ہیں، اور سچ بتاؤں دین کی شکل بھی بدل جاتی ہے، دین کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ آج جو بچے بچیاں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ تو سمجھیں گے بیچارے ہم نے تو دین دیکھا ہی یہی ہے، اور آپ کے بڑے بوڑھے جانتے ہیں پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، 30 40 50 سال پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔
سنت ہمیشہ ایک جیسی ہے، نبی کے طور طریقے ہمیشہ صدیوں سے ایک جیسے، تو اس سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جس قدر یہ خرافات ہوں گی مسلمان آپس میں نفرتوں کا شکار ہو جائے، اور دشمن اور عالمی دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے، اور ان کے ماحولوں میں، ان کے ملکوں میں بڑے سے بڑا کفر بھی آ جائے تو یہ اکٹھے ہو کر مقابلے پہ نہ کھڑے ہو۔ یہ کبھی کہتے ہیں اسرائیل کو قبول کر لیں گے، کبھی فلاں کو قبول کر لیں گے، ہاں مسلمان کیا اکٹھے ہوں گے؟ یہ آپس میں تقسیم ہوتے رہے۔ کسی برائی کے لیے، بڑی سے بڑی برائی کے لیے مسلمان آج اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں، پہلے انہیں تقسیم کرو اور پھر ان سے سب کچھ کرا دو، پہلے انہیں تقسیم کرو۔ اس لیے اس قسم کی خرافات جو ہوتی ہیں، بدعات جو ہوتی ہیں، بے دین سے بے دین حکمران بھی اسے فروغ دے رہا ہو، اور بے دین سے بے دین ذرائع ابلاغ بھی اسے فروغ دے رہے ہو، نبی کے حیا کو فروغ نہیں دیں گے، نبی کی لائی ہوئی نماز کو فروغ نہیں دیں گے، نبی کے لایا ہوا زکوٰۃ کو فروغ نہیں دیں گے، نبی کی لائی ہوئی دیانت اور سچائی کو فروغ نہیں دیں گے، ان چیزوں کو فروغ نہیں دیں گے۔ لیکن جس سے مسلمان تقسیم ہوتے ہوں اور جس سے اسلام کی شکل خراب ہوتی ہو اسے فروغ دیں گے۔ تو سیرت کو فروغ دو میرے عزیزوں، نبی کی سنتوں کو فروغ دو، تاکہ ہمارے بچوں کے سامنے، ہماری نئی نسل کے سامنے نبی کی صحیح زندگی سامنے آئے، اور اس میں اللہ کے ہاں بھی محبوبیت ہے، اور میرے اور آپ کی فلاح کا واحد نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور صحابہ کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ آپ اپنی نبی کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی؟ آج تو نبی کا دین اسلامی دنیا میں غریب ہو چکا ہے، غریب، اجنبی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدین بدا غریبا وسیعود غریبا، دین جب آیا تھا تو ایک مسافر تھا، ایک اجنبی چیز تھی، لوگ اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے مسافر کو اجنبی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا ایک وقت پھر آئے گا، دین پھر اجنبی ہو جائے گا، اور آج اسلامی دنیا میں مسلمان ہے، اسلام کا ہے۔ آج دنیا میں، اسلامی دنیا میں مسلمان ہے، اسلام کا ہے، دین وہاں اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، فرمایا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، فرمایا اے اللہ تو انہیں خوش خرم رکھنا، تو انہیں سدا خوش رکھنا۔ اللہ کے نبی کی دعائیں لیں، پیارے نبی کی دعائیں لیں، اگر آج دعائیں لیں گے کل نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے، کل پیارے نبی کے شفاعت کے جھنڈے تھلے کھڑے ہوں گے۔ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي، اے اللہ تو نے خوش خرم رکھنا جن طور طریقوں کو دنیا اپنی خوشیوں سے، اپنی تقریبات سے، اپنے لباس سے، اپنے گھروں سے، اپنے بازاروں سے، اپنی زندگیوں سے دنیا میرے طور طریقوں کو نکال رہی تھی، انہوں نے پھر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، ان سنتوں کو پھر زندہ کر لیا۔ اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھ۔ پیارے نبی کی میٹھی سنتوں کو زندہ کرنا، پیارے نبی کی دعائیں لینا۔ جو طریقے آج دنیا میں میرے نبی کے مٹ رہے ہیں انہیں زندہ کرنا۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے، آپ کی دعائیں ملیں گی۔
عمرہ کر کے آئیں گے لوگ، آپ کی دعوتیں کریں گے، خوش ہوں گے. لیکن آج کا نوجوان داڑھی رکھ لے گا، ابا بھی کہیں گے بیٹے کوئی عمر ہے. یہ بیٹی عمرہ کر کے آئے گی، سب تعریفیں کریں گے. حیا کی چادر اوڑھ لے گی، بیٹی راج شادی کیسے ہوگی، رشتہ کیسے ہوگا. تو جو پیارے نبی کی زندگی کے طور طریقے مٹ رہے ہیں اور دنیا کو آج برداشت نہیں ہے، زندہ کرو نا انہیں. نبی کی دعائیں ملیں گی. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. اے اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا کہ جنہیں دنیا اپنے گھروں سے نکال رہی تھی، خوشیوں سے نکال رہی تھی، زندگیوں سے نکال رہی تھی، یہ آگے بڑھا اور اس نے ان کو پھر زندہ کر دیا، پھر سینے سے لگایا. ہم تو کہا کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے. ہر سال رمضان ماہ گزارتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ اچھا ہے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ ایسا بھی کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کریں. ایسا بھی ہونا کتنا اچھا لگے. اللہ نے اتنی دولت دی، پیسہ دیا، لیکن اپنی بیٹی کی شادی سنت کے مطابق، اپنے بیٹی کی شادی سنت کے مطابق. یہ مٹ چکے ہیں طور طریقے. بازاروں سے دیانت مٹ چکی ہے، سچائی مٹ چکی ہے، وعدہ وفا مٹ چکا ہے. سنت زندگی جی نبی کی، یہ ہے نبی سے محبت. اس سے پیارے نبی نے فرمایا دعائیں ملیں گی میری. آج دعائیں ملیں گی، کل نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے گا. کل نبی کی شفاعت کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. سنتوں کو زندہ کیجیے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سبھی کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کے طور طریقوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنی محبت نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم مسلمانوں میں ایمانی اسلامی بھائی چارہ عام فرما. اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما. مسلمانوں کو ہر قسم کے انتشار سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور بے دینی کو فروغ دے رہے ان کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمارے ملک میں نیکی اور نیکی کی شکلوں کو غلبہ نصیب فرما. اے مولا کریم نبی کے طور طریقوں کو عام کرنے کے لیے ہماری زندگیاں قبول فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہاں جو شر کی طاقتیں ہیں، بے حیائی کی طاقتیں ہیں، انہیں نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما. پریشانیوں کو ختم فرما. حلال عطا فرما. برکت والا عطا فرما. اے مولا کریم حرام سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو حرام سے محفوظ فرما. حلال میں برکت عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، برے موذی امراض سے محفوظ فرما.
یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں میں پورا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مولا کریم ہمیں گھروں میں محبتوں والی زندگی نصیب فرما، سکون اور راحت کی زندگی نصیب فرما، ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، بے چینی اور بے سکونی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اور ہر قسم کی انتشار سے، ٹوٹ پھوٹ سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.